عادل شاہ اپنی چمچماتی سیاہ لینڈ کروزر میں سوار اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ گاڑی کی رفتار اس کے مزاج کی طرح تیز اور بے قابو تھی۔ وہ اس شہر کا وہ نام تھا جس کے سامنے قانون بھی سر جھکاتا تھا۔ اچانک ایک موڑ پر ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار سے اس کی گاڑی کی ہلکی سی ٹکر ہوئی۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور غصے سے بھبرا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ سامنے کھڑا لڑکا ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ آصر نے بنا کچھ کہے اس پر مکوں اور ٹھوکروں کی برسات کر دی۔ آصر کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا، مگر اس کی خاموشی اس کے وار سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ اس لڑکی کو تب تک پیٹتا رہا جب تک وہ لہو لہان ہو کر بے ہوش نہیں ہو گیا۔ جب وہ لڑکا ساکت ہو گیا تو آصر نے اپنے پیچھے کھڑے گارڈز کو محض ایک سرد اشارہ کیا۔ اس نے وہاں جمع ہجوم پر ایک ایسی نظر ڈالی جس میں حقارت اور دھمکی ملی جلی تھی۔ پھر جیب سے ایک سفید ریشمی رومال نکالا، اپنے ہاتھ پر لگا خون اطمینان سے صاف کیا اور وہ رومال وہیں سڑک پر پھینک کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے زندگی کا کوئی بہت ہی نیک کام سر انجام دیا ہو۔ وہیں مجمع میں کھڑی ایک لڑکی نے ہمت کی اور اپنے موبائل سے یہ سارا وحشیانہ منظر ریکارڈ کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے ایک معمولی سے حادثے پر عادل شاہ نے ایک معصوم کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اس لڑکی نے وہ ویڈیو دی بیسٹ آف شاہ ڈائنیسٹی کے عنوان سے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ ویڈیو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر طرف ایک شور برپا ہو گیا۔ عادل شاہ اپنے آفس میں ایک ٹانگ پر ٹانگ رکھے نہایت لاپرواہی سے لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا کہ اس کا مینیجر ہانپتا کانپتا اندر داخل ہوا۔ سر یہ دیکھیں۔ مینیجر نے لرزتے ہاتھوں سے ایک ٹیب عادل کے سامنے کیا۔ عادل نے سرد نظروں سے پہلے مینیجر کو دیکھا اور پھر ٹیب پر نظر ڈالی۔ ویڈیو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ واٹ دا! وہ کہتے کہتے رکا۔ کیا جہالت ہے یہ؟ کس نے بنائی ہے میری یہ ویڈیو؟ اس کا لہجہ دبی ہوئی چنگاری کی طرح تھا۔ سر ہم یہ تو نہیں جانتے کہ یہ کس نے بنائی، لیکن یہ ویڈیو دی بیسٹ شاہ ڈائنیسٹی کے نام سے ٹرینڈنگ رہی ہے۔ کمنٹس دیکھیں سر، عوام کا غصہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ ہمارے ڈائریکٹرز کی کالز آ رہی ہیں، پارٹنرز پریشان ہیں اور شیئرز کی قیمت مسلسل گر رہی ہے۔ اس ایک چھوٹی سی ویڈیو نے ہمارے پورے بزنس ایمپائر کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ مینیجر نے لرزتی آواز میں ساری صورتحال گوش گزار کی۔ عاصر نے غصے سے اپنی پیشانی مس لی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آفس کے دروازے پر پولیس کی بھاری تفریح نمودار ہوئی۔ سب نے باری باری آ کر عادل شاہ کو احتراماً سیلیوٹ کیا۔ عاصر نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پولیس آفیسر کو دیکھا۔ جی، یہاں کیسے آنے ہوا آپ لوگوں کا؟ عاصر نے ایک کڑک دار آواز سے پوچھا۔ پولیس آفیسر نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، سر وہ ویڈیو، دراصل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں آپ ایک لڑکے پر تشدد کر رہے ہیں۔ ہمیں اوپر سے سخت آرڈرز ملے ہیں کہ آپ کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے۔ ایک کالج کی لڑکی نے نہ صرف ویڈیو بنائی ہے بلکہ آپ کے خلاف باقاعدہ تھانے میں کمپلینٹ بھی درج کروائی ہے۔ کیا تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو؟ عاصر نے غصے سے ٹیب بیس پر پٹکا جس کی آواز پوری آفس میں گونج اٹھی۔ مینیجر اور وہاں کھڑا ہر فرد خوف سے کانپ اٹھا۔ سر ہم مجبور ہیں، عوام کا دباؤ بہت زیادہ ہے، بس کچھ گھنٹوں کی بات ہے۔ لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ اپنے وکیل سے بات کر سکتے ہیں۔ آفیسر نے ڈرتے ڈرتے وضاحت کی۔ عاصر بنا کچھ کہے خاموشی سے اٹھا اور آگے بڑھا۔ جب پولیس آفیسر نے ہتھکڑی آگے بڑھائی تو عاصر نے اپنی قہر آلود نظروں سے اسے گھورا۔ اسے مجھ سے دور رکھو، اگر کسی نے مجھے یہ پہنانے کی کوشش کی تو یاد رکھو ایک ایک کے ہاتھ توڑ کر پھینک دوں گا۔ اس نے اپنے کف کونیوں تک فولڈ کیا اور کسی فاتح کی طرح تھانے کی طرف چل پڑا، جبکہ پوری پولیس فورس کسی ماتحت کی طرح اس کے پیچھے تھی۔ آفس کا ہر ملازم حیرت زدہ تھا کہ وہ عاصر شاہ جو انگلی کے اشارے پر قانون کو نچاتا تھا آج ایک ویڈیو کی وجہ سے خاموشی سے جا رہا تھا۔ عاصر شاہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک بینچ پر بیٹھا مسلسل زمین کو گھور رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ جیل کے سپاہی بھی اس کے قریب آنے سے کتراتے تھے۔ وہ جتنا خاموش تھا اس کے اندر کا لاوا اتنا ہی تپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی ڈر تھا اور نہ ہی کوئی ندامت، وہاں صرف ایک چیز تھی، انتقام۔ اس کی انا کو ایک معمولی سی لڑکی نے ٹھیس پہنچائی تھی
اور عادل شاہ کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ مینیجر سلاخوں کی دوسری طرف پریشانی سے فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ سر آپ بالکل فکر نہ کریں، میں نے سب بات کر لی ہے، کچھ ہی دیر میں آپ کی بیل ہو جائے گی۔ آذر نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر مینیجر کو دیکھا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا مگر کاٹ دار تھا۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ میں باہر ہوں گا، لیکن مجھے وہ لڑکی چاہیے جس نے میری ویڈیو بنائی اور جس کی اتنی ہمت ہوئی کہ عادل شاہ کے خلاف پولیس اسٹیشن کھڑی ہوئی۔ تمہارے پاس کچھ ہی وقت ہے، جتنی دیر میں باہر نکلوں گا اتنی دیر میں وہ لڑکی میرے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہ ملی تو یاد رکھنا تمہاری جان جائے گی۔ مینیجر جانتا تھا کہ عاصر شاہ اپنی بات کا پکا ہے اور اس وقت اس کا غصہ 7ویں آسمان پر ہے۔ وہ بدحواسی میں وہاں سے بھاگا۔ اس نے CCTV فوٹیجز دیکھی۔ مینیجر نے اپنی جان بچانے کے لیے فوراً اس لڑکی کو زبردستی اغوا کیا اور اسے عاصر شاہ کے خفیہ اڈے پر پہنچا دیا۔ سامیہ ایک خاموش طبیعت اور سہمی ہوئی لڑکی تھی جس کی زندگی کالج اور گھر کے درمیان کسی لکیر کی طرح سیدھی تھی۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے اس کی چاچی کی کرخت آواز آئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ چاچی نے دہلیز پر کھڑے ہو کر جرا کی۔ چاچی وہ کچھ ضروری کام ہے، کالج کی کتابیں لینی ہے، اسی لیے جا رہی ہوں۔ سامیہ نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا، چاچی نے بے رخی سے منہ بسورتے ہوئے کہا اور واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ انہیں سامیہ سے کوئی خاص ہمدردی نہ تھی، بس ایک سرسری سی پوچھ گچھ ان کی عادت تھی تاکہ اسے جتایا جا سکے کہ وہ ان کے زیر اثر ہے۔ سامیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل کر مین روڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دھوپ تیز تھی مگر وہ اپنی دھن میں مگن تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو فریہ، میں بس ابھی اس کے الفاظ ادھورے ہی تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر ایک بے ہوشی کی دوا سے لتھڑا ہوا رومال رکھ دیا۔ سامیہ کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اگلے ہی لمحے وہ ایک اجنبی کی باہوں میں جھول گئی۔ اغوا کار نے اسے اٹھا کر کالی شیشے والی گاڑی میں پھینکا اور گاڑی اسی تیزی سے واپس مڑ گئی جس تیزی سے آئی تھی۔ سڑک پر ٹریفک حسب معمول رواں دواں تھی۔ کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ ایک جیتی جاگتی زندگی لمحوں میں غائب کر دی گئی ہے۔ جب سامیہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے خود کو ایک نیم تاریک اور اجنبی کمرے میں پایا۔ خوف کی ایک لہر اس کے پور پور میں دوڑ گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں پکارا، کوئی ہے یہاں؟ مجھے یہاں کیوں لائے آپ لوگ؟ اس کی چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ باہر مینیجر کی آواز گونجی جو اپنے کسی کارندے کو ہدایت دے رہا تھا۔ جیسے ہی سر آئیں گے اس لڑکی کو ان کے سامنے پیش کر دینا، پھر سر جو سزا دیں گے وہ یہی جانے اور یہ لڑکی جانے۔ یہ سن کر سامیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کا خوف اب دہشت میں بدل چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے چیخ کر پوچھا، کون ہے وہاں؟ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ میرا قصور کیا ہے؟ چپ کر کے بیٹھ لڑکی، سر آئیں گے تو خود ہی بتا دیں گے۔ مینیجر نے باہر سے دھاڑ کر اسے خاموش کرایا اور وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں اب دوبارہ موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ سامیہ فرش پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر اپنی چاچی کا خیال آ رہا تھا۔ یا اللہ، میں تو بس کتابیں لینے نکلی تھی، مجھے تو گھر بھی جانا ہے۔ اگر میں جلدی نہ پہنچی تو چاچی بہت غصہ کریں گی، وہ تو پہلے ہی مجھ سے نالا رہتی ہیں۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑائی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے وہ عاطر شاہ ہے، وہ شخص جس کی انا کی آنکھ میں اس جیسی کئی معصوم جھلس چکے تھے۔ وہ اپنے آنسو سے بھیگی آنکھوں سے دروازے کو تک رہی تھی جہاں سے تھوڑی دیر میں اس کی زندگی کا سب سے ہولناک طوفان داخل ہونے والا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد عاطر شاہ جیل سے باہر آ گیا۔ اس کی رہائی کسی جشن سے کم نہ تھی۔ تھانے کے برآمدے میں آفیسر نے شرمندگی سے قدم آگے بڑھائے۔ سر، معذرت چاہتے ہیں، ہمیں غلط فہمی ہوئی اور ہم نے بنا جانے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آفیسر نے مفاہمت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن اگلے لمحے عاطر شاہ نے حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہاری اس معذرت کا میں کیا کروں؟ تم نے میرا قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ وہ غصے سے چنگھاڑتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا جبکہ مینیجر نے آفیسر پر ایک طنزیہ نظر ڈالی اور اس کے پیچھے لپکا۔ عاطر شاہ سیدھا اپنی لینڈ کروزر میں آ کر بیٹھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا اور رگیں تنی ہوئی تھی۔
اس نے اپنی 2 انگلیاں پیشانی پر ٹکا دی اور سر پیچھے سیٹ پر گرا کر آنکھیں موند لی۔ ڈرائیور کو اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑی، وہ خاموشی سے گاڑی کو عادل شاہ کی مخصوص منزل کی طرف لے گیا۔ پورے راستے عادل شاہ ساکت رہا، مگر یہ سکوت طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ جیسے ہی گاڑی ایک سنسان مگر عالیشان ریسٹ ہاؤس پر پہنچی، عاذر نے باہر قدم رکھا اور ایک سوالیہ نظروں سے مینیجر پر ڈالی۔ سر، وہ اندر ہی ہے، مینیجر نے جھک کر جواب دیا۔ عاذر شاہ نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اندر کی جانب بڑھا۔ اس نے مخصوص کمرے کا رخ کیا اور دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر سسکیاں آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک کسی کے داخل ہونے پر وہ وجود خوف سے کانپ کر مزید پیچھے ہٹ گیا۔ عادل شاہ نے اندھیری کی پرواہ کیے بغیر قدم بڑھاتے ہوئے سامیہ کو اس کے بازو سے سختی سے دبوچ کر کھڑا کر دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میرے خلاف کھڑی ہو کر بچہ ہوگی؟ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر غصے سے پھنکارا۔ اسی لمحے مینیجر نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا اور پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ عادل شاہ، جو اب تک اس لڑکی کو صرف ایک مجرم سمجھ رہا تھا، اسے سامنے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ روشنی پڑتے ہی سامیہ کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، مگر اس وقت اس کے حسن پر خوف اور بے بسی کے سائے تھے۔ اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گلابی گالوں پر پھسل رہے تھے۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور کانپتے ہوئے لب اس کی معصومیت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے بھی کسی تصویر کی طرح پیاری لگ رہی تھی، ایک ایسی تصویر جس میں صرف درد رقم تھا۔ عادل شاہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ اس نے درندگی سے سامیہ کے جبڑے کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ اس نے یہ لحاظ بھی نہ کیا کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ سامیہ کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات ابھر آئے۔ بولتی کیوں نہیں؟ کہاں گئی وہ ہمت جو ویڈیو بناتے وقت دکھائی تھی؟ عادل شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پوچھا۔ سامیہ کچھ بول نہ سکی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ عادل شاہ کے دہکتے ہوئے غصے کا سامنا کر پاتی۔ اس کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی تھی۔ وہ بس تھر تھر کانپتی رہی اور اس کی خاموشی عاذر کے غضب کو مزید بڑھا رہی تھی۔ عاذر نے نفرت سے اسے جھٹکا دیا، جس سے وہ لڑکھڑا کر فرش پر جا گری۔ اس لڑکی کو یہی بند رکھو، عادل شاہ نے مینیجر کو حکم دیا۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ اور یاد رہے، اسے کھانا پینا بالکل نہیں دینا جب تک کہ اپنا جرم قبول نہ کر لے۔ اس پر کوئی رحم نہ کیا جائے۔ وہ ایک آخری قہر آلود نظر سامیہ پر ڈال کر واک آؤٹ کر گیا، جبکہ وہ معصوم فرش پر پڑی آنسو بہاتی رہ گئی۔ عادل شاہ جس قدر غصے میں تھا، اس نے اس حالت میں گھر جانا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے وہیں اپنے ریسٹ ہاؤس کے دوسرے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ مینیجر بخوبی جانتا تھا کہ اس وقت عادل شاہ کو تنہائی چاہیے، اس لیے وہ سامیہ کو اس کے کمرے میں مقفل کر کے خود بھی وہاں سے نکل گیا۔ عاذر کا غصہ ابھی تک کم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ وہ بھوجل قدموں سے واش روم میں داخل ہوا تاکہ ٹھنڈے پانی سے خود کو پرسکون کر سکے، لیکن اس کی انا کی آگ ابھی سرد نہیں ہوئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب اچانک برابر والے کمرے سے ثانیہ کی ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ شاید اندھیرے میں اسے کسی چیز کا گمان ہوا تھا، یا وہ تنہائی کے خوف سے ہمت ہار گئی تھی۔ عادل شاہ غصے سے بھرا ہوا سامیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری نیند خراب کرنے کی؟ پہلے ویڈیو بنا کر میری زندگی حرام کری اور اب یہاں یہ ڈرامے شروع کر دیے۔ وہ اس پر دھاڑا۔ سامیہ جو پہلے سہم کر دیوار سے لگی تھی، اس کی کڑکدار آواز پر مزید کانپنے لگی۔ عاذر کی یوں غصہ کرنے پر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ عاذر اسے خاموش کھڑا دیکھ کر واپس دروازہ بند کر کے جا گیا تھا۔ اگلے دن عاذر کے حکم پر اسے کھانا تو ملنا شروع ہو گیا، مگر کمرے سے باہر نکلنے کی سخت ممانعت تھی۔ ایک اندھیڑ عمر ملازمہ آتی، کھانا رکھتی اور بنا کچھ کہے باہر سے تالا لگا کر چلی جاتی۔ سامیہ کے لیے یہ دن کسی سزا سے کم نہ تھے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ آخر اس کا قصور کیا ہے، اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ سامیہ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، مگر آج جب عادل شاہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو سامیہ کی ہمت جواب دے گئی۔ تم آخر کس ویڈیو کی بات کر رہے ہو؟ سامیہ عاذر کے سامنے کھڑی ہو کر پہلی بار دھاڑی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کے بجائے نفرت اور سچائی کی چمک تھی۔ میں نہیں جانتی تم کون ہو، میں نے تمہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تم نے مجھے زبردستی یہاں قید رکھا ہے۔ تم ہوتے کون ہو میری زندگی برباد کرنے والے؟ عادل شاہ اس کی جرأت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ویڈیو جو تم نے روڈ پر بنائی تھی، عاذر نے کڑک کر کہا۔ کون سی ویڈیو؟ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ تم اپنی طاقت کے نشے میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں سچ اور جھوٹ کا فرق بھی نظر نہیں آ رہا۔ سامیہ کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ عاذر کا اعتماد ڈگمگا گیا۔ عادل شاہ نے طیش میں آ کر ایک بار پھر سامیہ کے بازو کو سختی سے دبوچا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی وہی پرانی لہر دوڑ رہی تھی۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے زبان چلانے کی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ عادل شاہ… وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ سامیہ کی آنکھوں میں موجود سچائی اور کرپٹس نے اسے ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے نفرت سے اسے خود سے دور جھٹکا اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے ذہن میں شکوک و شبہات نے جنم لے لیا تھا۔ اس نے فوراً مینیجر کو کال کیا اور اسے حکم دیا کہ اس دن کی تمام CCTV فوٹیجز فوری طور پر اس کے سامنے پیش کی جائے۔ وہ خود لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اور باریکی سے ایک ایک فریم چیک کرنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ رک گئے۔ سڑک کے کنارے کھڑی وہ لڑکی جس نے موبائل سے ویڈیو بنائی تھی، اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو آذر کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ لڑکی سامیہ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ، اس کے کپڑے، یہاں تک کہ اس کا قد کاٹ بھی سامیہ سے بالکل الگ تھا۔ مینیجر نے ہڑبڑاہٹ میں ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی اور آذر نے اس غلط فہمی میں ایک معصوم لڑکی پر 2 ہفتے تک ظلم کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار عادل شاہ کو شدید شرمندگی کا احساس ہوا۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج خود اپنی نظروں میں گر گیا تھا۔ اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر مکہ مارا اور کرسی سے اٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک ایسی لڑکی کی زندگی اجیرن کر دی تھی جس کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہ تھا۔ مینیجر بار بار اپنی پیشانی پر آنے والا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عادل شاہ کی عدالت میں غلطی کی سزا صرف موت ہوتی ہے۔ عادل شاہ غصے سے دھاڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ عادل کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ معاف کر دیجیے سر، اس وقت آپ جیل میں تھے اور آپ کی پریشانی کی وجہ سے مجھ سے چوک ہو گئی، مینیجر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا میں چھوٹا بچہ تھا کہ تمہیں میری پریشانی ہو رہی تھی؟ عاذر نے اسے جھٹکا دے کر پیچھے گرایا۔ اس وقت عاذر کے دل و دماغ میں وہ تمام مناظر گھوم رہے تھے جو پچھلے 2 ہفتوں میں سامیہ کے ساتھ گزرے تھے۔ وہ اسے ٹھیک سے کھانا نہیں دیتا تھا، بات بات پر اس پر غصہ کرتا اور اسے احساس دلاتا کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ سامیہ کی نظروں میں ہمیشہ ایک بے گناہی اور حیرت ہوتی تھی جسے عاذر نے اپنی انا کی بوجھ تلے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ عاذر وہاں سے نکلا اور بھاری قدموں کے ساتھ سامیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ سامیہ اسے دیکھ کر حسب معمول ایک کونے میں سمٹ گئی۔ آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ عاذر کا لہجہ اب کڑک دار نہیں بلکہ کس قدر مدھم تھا۔ سامیہ نے حیرت سے اسے دیکھا مگر بنا کچھ کہے خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ پورا راستہ خاموشی سے گزرا۔ جب عاذر شاہ سامیہ کو لے کر اس کے گھر پہنچا تو اسے توقع تھی کہ اس کی واپسی پر گھر والے خوش ہوں گے، مگر وہاں تو ایک نیا طوفان اس کا منتظر تھا۔ جیسے ہی سامیہ نے دہلیز پر قدم رکھا، اس کی چچی غصے سے پھٹ پڑی۔ بس اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، چاچی نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم کس غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ اب جب اس کا دل بھر گیا تو یہ تمہیں واپس چھوڑنے آ گیا؟ ہمیں ایسی بد کردار لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی چاچی بنا عاذر کو دیکھے بولی تھی۔ اگر وہ عاذر کو دیکھ لیتی تو یقیناً ایسا نہ بولتی۔ سامیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ چاچی خدا کے لیے ایسا نہ کہے، میں تو اغوا ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے ان کے پاؤں پڑنے لگی، مگر چاچی نے اسے ایک زوردار دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ جاؤ اب اسی کے پاس جاؤ جس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ منہ پر بند کر دیا۔ سامیہ روتی بھی لگتی وہیں سڑک پر بیٹھ گئی۔ عاذر شاہ دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک معصوم لڑکی کی عزت اور گھر اس کی ایک غلط فہمی کی نظر ہو چکے تھے۔ عاذر خاموشی سے سامیہ کے پاس آیا۔ اس کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے سامیہ کو سہارا دیا اور واپس اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اسی راستے میں عاذر نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب سامیہ کے اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں اور اس کا واحد کفیل اب وہی بن سکتا تھا۔ ثانی کی ساری انفارمیشن اسے مینیجر نے دے دی تھی اور وہ جانتا تھا سامیہ کے اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ اپنے چچا کے گھر رہتی تھی۔ عاذر شاہ نے خاموشی سے گاڑی کا رخ واپس ریسٹ ہاؤس کی طرف موڑ لیا۔ گاڑی کے اندر کا سکوت موت جیسا تھا۔ سامیہ کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے درختوں کو دیکھ رہی تھی مگر اس کی نظریں کہیں جم سی گئی تھیں۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی چھوٹی سی دنیا اجڑ چکی ہے۔ وہ چھت، وہ سہارا جو اسے میسر تھا، آج اس ایک انجان انسان کی انا کی بھیڑ چڑھ گیا تھا۔ اس کے پاس اب رونے کے لیے آنسو بھی نہیں بچے تھے۔ ریسٹ ہاؤس پہنچ کر عاذر نے اسے لاؤنج میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ فرعونیت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ سامیہ، جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری ایک غلط فہمی نے تمہاری زندگی داؤ پر لگا دی۔ عاذر نے دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں بات شروع کی۔ سامیہ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس فرش کو گھورتی رہی۔ تمہاری چاچی نے جو کچھ کہا، اس کے بعد تمہارا وہاں واپس جانا اب ممکن نہیں ہے۔ میں تمہاری بربادی کا سبب بناؤں، اس لیے میں ہی اس کا ازالہ کروں گا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
آذر نے اپنی بات مکمل کی۔ سامیہ نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور غصہ لہرایا۔ نکاح؟ ازالہ؟ اس نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ ایک نکاح نامے پر دستخط کر کے آپ کو اس واپس لا سکتے ہیں جو مجھ سے چھین لیا گیا ہے؟ مجھے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں چاہیے آذر شاہ، میں بڑھنا پسند کروں گی مگر آپ جیسے سنگ دل انسان کے ساتھ زندگی گزارنا کبھی نہیں۔ آذر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس سے انکار سننے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے اٹھ کر سامیہ کے قریب قدم بڑھائے۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ باہر کی دنیا تمہارے لیے اس ریسٹ ہاؤس سے زیادہ ظالم ثابت ہوگی۔ میں بھی مانگ لوں گی، سڑک پر سو جاؤں گی مگر آپ کے نام کا سہارا نہیں لوں گی، سامیہ نے جرأت سے جواب دیا۔ آذر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کڑے لہجے میں کہا، تمہاری یہ ضد تمہیں مزید مشکل میں ڈال دے گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا اور اب وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ اس نے سامیہ کی ایک نہ سنی۔ اسی وقت نکاح خواہ کو بلایا گیا۔ سامیہ روتی رہی، احتجاج کرتی رہی مگر آذر شاہ کے رعب اور طاقت کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ آذر نے زبردستی اسے نکاح کے بندھن میں جکڑ لیا تھا۔ جب نکاح نامے پر دستخط ہوئے تو سامیہ کو یوں لگا جیسے اس کی رہی سہی آزادی پر بھی تالا لگ گیا ہو۔ آذر شاہ نے اب آگے بڑھ کر پورے حق سے سامیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لیے باہر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی گرفت میں وہ سختی تو نہ تھی جو پہلے تھی مگر ایک ایسا روب تھا جس کا مقابلہ کرنا سامیہ کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا جو فوراً سمجھ گیا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ آذر شاہ نے خود ڈرائیور کی نشست سنبھالی اور سامیہ کو اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ سامیہ کو لے کر شاہ ولا پہنچا تو وہاں اس کی چھوٹی سی فیملی موجود تھی۔ ارسلان شاہ اس کا بڑا بھائی جو ہے نہایت سنجیدہ اور سمجھدار انسان تھے۔ زنیرہ بھابھی جو ایک شفیق خاتون تھی۔ حمزہ اور مریم آذر کے بھتیجا اور بھتیجی، دو بے حد شرارتی بچے جو گھر کی رونق تھے۔ گھر میں داخل ہوتی ہی حمزہ اور مریم بھاگتے ہوئے آذر کے پاس آئے۔ چچو چچو، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ مریم نے سامیہ کا دوپٹہ پکڑتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ آذر نے ایک نظر سامیہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ڈالی اور ارسلان شاہ کی طرف دیکھا۔ بھائی، یہ سامیہ ہے، میری بیوی۔ گھر کے سب افراد حیرت زدہ ہو گئے۔ کیا کہہ رہے تم؟ آذر شاہ کی بھابھی زنیرہ نے حیرت اور صدمے سے پوچھا۔ بھابھی، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا لیکن پہلے میری بات تو سنیں۔ آذر نے ابھی جملہ شروع ہی کیا تھا کہ زنیرہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ سب کچھ بتاؤ گے؟ تمہیں لگتا ہے کہ اتنی بڑی بات کے بعد میں تمہیں بھولنے دوں گی؟ وہ غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پیر پٹکتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ مراد کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور بچوں کے شور پر باہر آئی تھی مگر آذر کے الفاظ نے انہیں ساکت کر دیا تھا۔ آذر ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ ان کی پسند سے شادی کرے گا، پھر اچانک وہ کسی انجان لڑکی کو گھر لے آیا تھا اور اسے اپنی بیوی قرار دے رہا تھا۔ زنیرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچن کا سامان پٹک پٹک کر ادھر ادھر رکھ رہی تھی۔ اسی لمحے آذر کچن میں داخل ہوا۔ اس نے ہنوز سامیہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سامیہ گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنا دکھ کیسے بتاتی؟ ایک انجان انسان کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تھا اور اب وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ مجھے کہا تھا کہ میری پسند سے شادی کرے گا، جس لڑکی پر میں ہاتھ رکھوں گی اسی سے شادی کرے گا۔ زنیرہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے برتن دھونے کو کھڑی ہو گئی جبکہ ملازمہ ایک طرف کھڑی حیرت سے اپنی مالکن کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے 2 ہفتے گھر سے غائب رہا اور اب اچانک آ کر کہہ رہا ہے کہ شادی کر لی ہے۔ کیا سمجھا اس نے خود کو؟ ویسے تو بھابھی بھابھی کرتے تھکتا نہیں لیکن اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا لی۔ میں نے اسے کتنی بار کہا تھا کہ مجھے میری بہن اس گھر میں چاہیے لیکن نہیں، ان سب کو تو بس اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے۔ آذر شاہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے اپنی بھابھی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ غصہ نہیں بلکہ ٹوٹا ہوا مان ہے۔ اچانک ایک گلاس ٹوٹا اور اس کا ایک ٹکڑا زنیرہ کے ہاتھ پر لگ گیا۔ وہ درد سے تڑپ اٹھی مگر غصے میں اپنا ہاتھ پانی کے نیچے کیے صابن رگڑتی رہی تاکہ خون نظر نہ آئے۔ آذر شاہ نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی بھابھی کا ہاتھ تھاما۔ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ دھویا اور انہیں اپنے ساتھ لے کچن سے باہر آ گیا۔ سامیہ بھی سائے کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے باہر آئی۔ کچن میں کھڑی ملازمہ بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ آذر نے زنیرہ کو صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے پاس گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ زنیرہ نے غصے سے اپنے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا مگر آنسو مسلسل بہہ کر ان کی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ ہال کے کونے میں آذر کے بڑے بھائی ارسلان شاہ اور ان کے والد صاحب خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دیور اور بھابھی کے اس جذباتی معاملے میں بولنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے۔ آذر نے پٹی کرتے ہوئے نہایت محبت سے کہا، بھابھی آپ کی بہن میری بہن جیسی ہے مگر سامیہ میری ضرورت بن گئی تھی۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ کیا آپ اپنے اس چھوٹے بھائی کو معاف نہیں کریں گی؟
سامیہ ایک طرف کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے نکلنا کرنا پڑا۔ میری ایک غلطی کی وجہ سے اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ ہونے والی تھی اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بے گناہ کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آذر نے صوفے پر بیٹھی اپنی بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ایک کر کے تمام باتیں ان کی گوش گزار کر دی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح 2 ہفتے قبل وہ ایک ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے جیل گیا، کس طرح مینیجر کی غلط فہمی کی وجہ سے سامیہ کو اغوا کیا گیا، اور کیسے آج جب وہ اسے واپس چھوڑنے گیا تو اس کی چچی نے اسے بد کرداری کا داغ لگا کر اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ ارسلان شاہ اور ان کے والد جو اب تک خاموشی سے یہ سب سن رہے تھے شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آذر جیسے محتاط شخص سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی کہ ایک بے گناہ لڑکی کو 2 ہفتے تک ناحق قید کاٹنی پڑی۔ آذر، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ارسلان شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آذر نے سر جھکا لیا مگر اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ جانتا ہوں بھائی، اس لیے اسے تحفظ دینے کے لیے نکاح کا فیصلہ کیا، لیکن اس سب کے باوجود آذر شاہ کے اندر کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ایک طرف سامیہ کی بربادی کا دکھ تھا تو دوسری طرف اس کی اپنی انا کا وہ زخم جو اب بھی ہرا تھا۔ وہ اب بھی اس لڑکی کی تلاش میں تھا جس نے اصل میں وہ ویڈیو بنائی اور اسے وائرل کر کے آذر شاہ کی ساکھ کو خاک میں ملایا تھا۔ اس نے سامیہ کی طرف ایک سرد نظر ڈالی جو اب بھی بت بنی ایک طرف کھڑی تھی۔ سکندر شاہ اٹھے اور سامیہ کی طرف آئے تھے جبکہ زنیرہ غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آذر نے ایک نظر اپنے بھائی پہ ڈالی تو انہوں نے آنکھوں سے اشارے سے آذر کو خاموش رہنے کا کہا۔ سامیہ بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے، سکندر شاہ نے محبت سے کہا مگر سامیہ کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ ایک صدمے کی کیفیت میں تھی، اس کے لیے ابھی تک یہ سب کچھ ہضم کرنا ناممکن تھا۔ ارسلان شاہ اور سکندر شاہ نے بھی ہمدردانہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر آذر سے آرام کرنے کا کہا۔ آذر خاموشی سے سامیہ کو لے کر اوپری منزل پر اپنے کمرے میں آ گیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ سامیہ غصے سے پھٹ پڑی، اس کی آواز میں 2 ہفتوں کی گھٹن اور آج کی ذلت شامل تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے؟ میرا گھر چھین کر، میری عزت اچھال کر، اور اب زبردستی نکاح کر کے آپ نے میری زندگی سنوار دی ہے؟ آذر شاہ جو اپنی گھڑی اتار رہا تھا ٹھٹک کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے وہی سرد لہر دوڑی۔ احسان ہی کیا ہے میں نے تم پر؟ آذر نے تھیکے لہجے میں جواب دیا اور اس کے مقابل آیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر میں تمہیں اس وقت سڑک پر چھوڑ دیتا تمہارا کیا حال ہوتا؟ تمہاری اپنی چاچی نے تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیوں کیا انکار؟ کیا آپ نے مجھے اغوا کیا تھا؟ سامیہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ چٹان کی طرح سخت تھا۔ آپ کی ہمدردی مجھے زہر لگتی ہے۔ آپ نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے مجھے اس قید سے نکال کر ایک نئی قید میں ڈال دیا ہے۔ آذر شاہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ ایک بات کان کھل کر سن لو سامیہ، میں نے یہ نکاح صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں جو تماشا ہوا ہے وہ میری وجہ سے تھا۔ یہ صرف ایک تحفظ ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے، اس سے زیادہ مجھ سے کسی اور چیز کی امید مت رکھنا۔ اس نے جھک کر سامیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس نے سامیہ کو انگلی کے اشارے سے تنبیہ کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میرے سر پر چڑھنے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ تمہاری یہ بیویوں والے ناز نخرے اٹھانے کا مجھ میں نہ تو حوصلہ ہے اور نہ ہی دلچسپی۔ تمہیں تحفظ مل گیا، اسے اپنا نصیب سمجھو اور خاموشی سے یہاں رہو۔ اگر اپنی حد پار کی تو یاد رکھنا آذر شاہ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سامیہ نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آذر کی تلخ باتوں نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں اسے چھت تو مل گئی تھی مگر سکون شاید اب اس کی تقدیر میں نہیں تھا۔ آذر شاہ اسے وہیں چھوڑ کر غصے سے بالکنی کی طرف نکل گیا جبکہ سامیہ بیٹھ کے کونے میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اگلی صبح کا آغاز شاہ ولا میں حسب معمول بچوں کے شور و غل سے ہوا۔ سکندر شاہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے جب مریم اور حمزہ بھاگتے ہوئے آذر کے کمرے کی طرف بڑھے۔ چچی جان اٹھ جائیں، ہمیں ناشتہ کرنا ہے۔ مریم نے معصومیت سے دروازہ پیٹا۔ اندر کمرے میں منظر بالکل مختلف تھا۔ رات بھر کی لڑائی اور تلخ کلامی کے بعد سامیہ صوفے پر سمٹی ہوئی تھی جبکہ آذر بیڈ پر لیٹا تھا۔ بچوں کی آواز سن کر دونوں ہڑبڑا کر اٹھے۔ آذر نے ایک سرد نظر سامیہ پر ڈالی اور دروازہ کھول دیا۔ چچو، نئی چاچی کہاں ہے؟ حمزہ نے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ سامیہ نے فوراً اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور بچوں کے پاس آئی۔ یہ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ تھا کہ کمرے کے چار دیواری کے اندر چاہے کتنی ہی نفرت اور طنز کیوں نہ ہو،
کمرے کے باہر وہ ایک خوش و خرم جوڑے کے طور پر پیش آئیں گے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ شروع میں زنیرہ کا رویہ سامیہ کے ساتھ کچھ کٹا کٹا سا رہا۔ وہ اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتی یا صرف ضروری بات کرتی۔ ان کا وہ مان جو آصر نے توڑا تھا ابھی تک پوری طرح جڑا نہیں تھا، مگر سامیہ کی خاموشی، اس کی سگڑاپے اور گھر کے کاموں میں اس کی دلچسپی نے آہستہ آہستہ زنیرہ کا دل موم کر دیا۔ وہ دیکھنے لگی کہ سامیہ کس طرح بچوں کو سنبھالتی ہے اور کس طرح خاموشی سے سب کی خدمت کرتی ہے۔ آخر کار ایک دن کچن میں کام کرتے ہوئے زنیرہ نے خود آگے بڑھ کر سامیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے درمیان جمی برف پگھلنے لگی۔ دوسری طرف آصر شاہ کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ جو سامیہ کو صرف اپنی ایک غلطی کا ازالہ سمجھتا تھا، اب اسے ایک نئی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ کبھی وہ آفس سے تھکا آ رہا تھا اور کمرے میں داخل ہوتا تو سامیہ کو جانماز پر بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم رک جاتے۔ کبھی رات کے پہر جب سامیہ سو رہی ہوتی تو آصر بے اختیار اسے غور سے دیکھتا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے کی معصومیت آصر کے سخت دل میں دراڑیں ڈالنے لگی تھی۔ یہ نکاح کی وہ کشش تھی جو آصر کو سامیہ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے اب سامیہ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اگر سامیہ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کے کہنے سے پہلے ہی وہ چیز اس کے کمرے میں موجود ہوتی۔ سامیہ بھی اگرچہ زبان سے اب بھی اس سے تلخ کلامی کرتی تھی، مگر خاموشی سے آصر کی الماری سیٹ کرتی، اس کے کپڑے نکال کر رکھتی اور اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی۔ ان دونوں کے درمیان اب بھی نوک جھونک جاری تھی، مگر اس میں اب وہ پہلے جیسی درندگی نہیں تھی۔ شاہ بیلا کی فضاؤں میں اب وہ پہلے جیسی اجنبیت اور تناؤ نہیں رہا تھا۔ سامیہ اب اس گھر کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکی تھی۔ سکندر شاہ کے لیے وہ ان کی لاڈلی بیٹی کی طرح تھی، جن کی ادویات اور آرام کا خیال سامیہ اپنی جان سے بڑھ کر رکھتی۔ ارسلان شاہ اور زنیرہ کے لیے وہ ایک ذمہ دار چھوٹی بہن بن گئی تھی۔ خاص طور پر زنیرہ اور سامیہ کی دوستی اب ایسی تھی کہ پورا گھر ان کی سرگوشیوں اور قہقہوں سے گونجتا تھا، لیکن گھر میں سب سے زیادہ رونق حمزہ اور مریم کی وجہ سے تھی۔ سامیہ سارا دن ان کے ساتھ کھیلتی، انہیں پڑھاتی اور ان کی معصوم شرارتوں میں شریک ہوتی۔ عادل شاہ جب بھی تھکا گھر آتا اور لانچ میں سامیہ کو بچوں کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھتا تو اس کی ساری تھکن ایک پل میں کافور ہو جاتی۔ وہ خاموشی سے دور کھڑا اسے تکتا رہتا۔ اسے حیرت ہوتی کہ وہ لڑکی جو کبھی خوف سے کانپتی تھی آج اس کے گھر کی خوشیوں کا مرکز بن چکی ہے۔ سامیہ ڈریسنگ روم میں کھڑی الماری کے اوپر شیلف سے آصر کے کچھ کپڑے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ پنجوں کے بل کھڑی تھی اور اس کا توازن بگڑ گیا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ اس نے خوف سے آنکھیں میچ لی، مگر وہ زمین سے ٹکرانے کے بجائے کسی کے مضبوط بازو کے حصار میں آ گئی۔ عادل شاہ جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، عین وقت پر اسے تھام چکا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ سامیہ کی کمر پر تھا اور دوسرا اس کے بازو پر۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ سامیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو خود کو عادل کی گہری آنکھوں کے سامنے پایا۔ وہ لمحہ جیسے تھم سا گیا۔ سامیہ کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ اسے خود سنائی دے رہی تھی۔ عادل نے اسے احتیاط سے سیدھا کھڑا کیا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت اور ایک انجانی سی تپش تھی۔ اس نے سامیہ کے چہرے پر آتی بالوں کی لٹ کو پیار سے کان کے پیچھے ارسا۔ سامیہ شرما کر نظر چکا گئی۔ اس رومانوی ماحول کو توڑنے کے لیے عادل نے حسب عادت طنزیہ مگر محبت بھرے لہجے میں کہا، تمہاری یہ ناز نخرے اٹھانا میری بس کی بات نہیں ہے سامیہ۔ یہ بیوی والے نخرے مجھے مت دکھایا کرو، میں یہ سب نہیں اٹھاؤں گا۔ سامیہ جو ابھی شرما رہی تھی، عادل کا طنز سن کر فوراً سنبھل گئی اور مصنوعی غصے سے اپنی بھوئیں سکیڑ لی۔ تو کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ میرے نخرے اٹھائیں؟ میں تو نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے پکڑیں۔ اس نے دو ٹوک جواب دیا اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ عادل اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ لڑکی کس دن مجھے واقعی پاگل کر دے گی۔ کمرے سے باہر نکلتی ہوئی سامیہ کے لبوں پر بھی ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عادل چاہے جتنا بھی سخت بننے کی کوشش کرے، مگر اس کا دل اب اس کے لیے نرم ہو چکا ہے۔ سامیہ نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ عادل کس طرح اس کا خیال رکھتا ہے۔ رات کو جب وہ سو جاتی تو عادل خاموشی سے اس پر کمبل درست کرتا۔ اگر اسے ہلکی سی چھینک بھی آتی تو اگلے ہی لمحے عادل
کہ ہاتھ میں دوائی یا قہوہ ہوتا۔ وہ اب اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگا تھا۔ سامیہ کے پسند کے پھول گلدان میں سجانا ہو یا اس کی پسندیدہ مٹھائی لانا، اظہر شاہ اب ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ نکاح کی وہ کشش جو شروع میں صرف ایک ذمہ داری تھی، اب ایک گہری محبت میں بدل چکی تھی۔ اظہر کو اب سامیہ کے بغیر اپنا کمرہ، اپنا گھر اور اپنی زندگی ادھوری لگتی تھی۔ وہ اکثر اسے کام کرتے ہوئے دور سے تکتا رہتا، جیسے اپنی نظروں میں اس کی معصومیت کو قید کر رہا ہو۔ اظہر شاہ کا غصہ اب صرف اس وقت جاگتا جب سامیہ اسے نظر انداز کرتی۔ وہ چاہتا تھا کہ سامیہ ہر وقت اس کے پاس رہے، اس سے لڑے، اس پر حق جتائے۔ سامیہ بھی اب دل ہی دل میں اعتراف کر چکی تھی کہ وہ اظہر شاہ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کی سختی کے پیچھے چھپی تڑپ اور اس کے طنز کے پیچھے چھپی محبت کو سمجھنے لگی تھی۔ شاہ ولا اب ایک ایسا قلعہ بن چکا تھا جہاں محبت، قہقہے اور اپنائیت کا راج تھا۔ اظہر شاہ جو کبھی اپنی انگلی کے اشارے پر دنیا کو نچاتا تھا، آج خود سامیہ کی ایک مسکراہٹ پر اپنا سب کچھ بار کر دینے کو تیار تھا۔ سامیہ الماری کے اوپر شیلف سے کچھ فائلز نکالنے کی تگ و دو میں مصروف تھی۔ وہ اپنے پیروں کے انگوٹھوں پر کھڑی ہو کر پوری قوت سے ہاتھ اوپر بڑھا رہی تھی کہ اچانک اس کا توازن بگڑا اور شیلف پر رکھا ایک بھاری چینی مٹی کا گلدان لڑکھڑا کر نیچے کی طرف آنے لگا۔ سامیہ کے لبوں سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ زمین سے ٹکرانے کے بجائے کسی کی مضبوط بانسوں کے حصار میں آ گئی۔ اظہر شاہ جو عین اسی لمحے کمرے میں داخل ہوا تھا، بجلی کی تیزی سے لپکا اور ایک ہاتھ سے گلدان کو تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سامیہ کی کمر کے گرد گھیرا ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے کائنات جیسے ٹھہر سی گئی۔ گلدان اظہر کے ہاتھ میں تھا، مگر اس کی گہری نظریں سامیہ کے معصوم اور خوفزدہ چہرے پر جمی تھیں۔ سامیہ نے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائیں تو خود کو اظہر کی تپتی ہوئی آنکھوں کے بالکل سامنے پایا۔ ان دونوں کے درمیان اب فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں اور دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ جیسے سینے سے باہر نکل آئی گئی۔ اظہر کی گرفت سامیہ کی کمر پر مزید مضبوط ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک انجانی دیوانگی تھی جو سامیہ کو سحر زدہ کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا چہرہ سامیہ کے قریب لایا۔ جیسے ہی وہ اس کے گلابی لبوں کا بوسہ لینے کے لیے جھکا، اچانک باہر سے حمزہ اور مریم کی کھلکھلاتی آوازیں اور دوڑنے کی چاپ سنائی دی۔ چچو، چچی جان، آپ کہاں چھپے ہیں؟ مریم اور حمزہ شور مچاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سامیہ جیسے کسی خواب سے جاگی۔ اس نے گھبرا کر ایک جھٹکے سے خود کو اظہر کے حصار سے نکالا اور اپنا بکھرا ہوا دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ سامیہ نے ایک نظر اظہر پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں اب بھی وہی ادھورا سوال اور شرارت رقص کر رہی تھی۔ سامیہ نے شرما کر نظریں جھکا لی اور بچوں کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اظہر شاہ وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب سامیہ اس کی زندگی کی وہ ضرورت بن چکی ہے جس کے بغیر وہ ادھورا ہے۔ رات کی خاموشی میں سامیہ اور اظہر بالکنی میں کھڑے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک سامیہ نے جھجکتے ہوئے وہ سوال کر ڈالا جو اسے مدت سے بے چین کر رہا تھا۔ اظہر، وہ لڑکی جس نے آپ کی ویڈیو بنائی تھی، اس کا کیا ہوا؟ کیا آپ نے اسے ڈھونڈ لیا؟ اظہر نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ ہاں انیا، میں اسے ڈھونڈ چکا ہوں۔ وہ دراصل اسی کالج کی ایک اسٹوڈنٹ تھی جس نے ادھوری حقیقت دیکھی۔ اسے لگا کہ میں کسی معصوم کو مار رہا ہوں، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ لڑکا ایک بدنام زمانہ منشیات فروش تھا جو کالج کے باہر کم عمر لڑکوں کو نشے پر لگا کر تھا۔ مجھے پہلے اس کی انفارمیشن تھی، لیکن پھر اس دن اس نے ایک چھوٹے بچے کو زبردستی انجیکشن لگانے کی کوشش کی۔ کالج کے باہر سے گزرتے وقت میں نے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور میں نے اسے سبق سکھایا۔ اظہر نے سامیہ کی طرف مڑ کر دیکھا اور بات جاری لڑکی۔ اس لڑکی نے نادانی میں وہ ویڈیو بنائی، مگر جب میں نے اسے حقیقت دکھائی اور وہ لڑکا پولیس کے حوالے کیا تو وہ اپنی غلطی پر نادم تھی۔
میں نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ اگر وہ غلطی نہ کرتی تو شاید تم میری زندگی میں کبھی نہ آتی۔ وہ شرما کر کمرے کے اندر آئی اور بیڈ پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا، جیسے اپنی بے قراری چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آذر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے بالکنی کا دروازہ بند کیا اور قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سامیہ کی بند آنکھیں اور تیزی سے چلتی سانسیں اس کے اضطراب کی گواہی دے رہی تھیں۔ آذر نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی سوئچ آف کی اور پورا کمرہ چاندنی کی ہلکی سی لہر کے سوا تاریکی میں ڈوب گیا۔ اگلے ہی لمحے آذر اس پر جھک گیا۔ اس کے وجود کی خوشبو اور قربت نے سامیہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ اب مزید دور رہنا میرے بس میں نہیں ہے سامیہ، آذر نے اس کے کان کے پاس نہایت سرگوشیانہ اور ریشمی لہجے میں کہا۔ اس کے ہاتھوں نے سامیہ کے لرزتے ہاتھوں کو تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ اب تم میرے وجود کا حصہ بن چکی ہو۔ ثانیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں آذر کا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ وہی والہانہ پن تھا جو آذر کی آواز میں تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر آذر کے کندھے پر رکھ دیا، جو اس کی محبت کا پہلا اعتراف تھا۔ آذر اس کی لبوں پر جھکا تھا اور اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لیتا اپنے رنگ میں رنگتا چلا گیا تھا۔